اچھا رہی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا دیا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اب آگے کچھ ضرورت نہیں تھی کیونکہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیدھی راستے پر چلا، اب اور کچھ ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اور ہمیں ادب سکھاتا ہے اور تقاضا سکھاتا ہے کہ بندو تمہیں کیسا مانگنا چاہیے اور کن سے تمہیں جڑنا چاہیے، کن سے قریب ہونا چاہیے، خدا خود سکھا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیری مہربانی ہے، تیرا نظر کرم ہے، تیری نظر کرم ہے، تیرے انعامات ہیں مولا، تو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ آگے فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے، جو گمراہ ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا مولا، ان لوگوں سے راستے سے بچا۔ بزرگوں یہ سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والا بندہ ہے۔ ہر نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر اس صورت کی، اور بغیر اس صورت کی تلاوت کی نماز آپ کی مکمل و مکمل ہو نہیں سکتی۔ بزرگوں کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سکھایا ہے تو یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بڑی گہرائی ہوگی اس کے اندر، بڑی نقطہ کی بات ہوگی۔ بزرگوں میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ بزرگوں ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف سیدھی راہ نہیں بلکہ سیدھی راہ آپ کو چننے کے لیے، سیدھی راہ سمجھنے کے لیے، آپ کو جو سیدھی راہ پر گزر چکے ہیں، جنہوں نے سیدھی راہ کو اپنایا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، ان لوگوں کو کی پیروی کرنی پڑے گی، اور ان لوگوں کے راہ پر چل کر کوئی سیدھی راہ پر چل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بتانے سے نہیں بلکہ خدا فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب بزرگ ایک بات جو میں نے سمجھانے کے لیے اس بات کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، آج اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنے آپ کو حق کہنے کے لیے تیار ہے، ہر شخص اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے تیار ہے، ہر شخص اپنے آپ کو مسلک حقہ پر کہنے کے لیے تیار، اہل سنت والجماعت کہنے کے لیے تیار ہے۔ بزرگوں میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے اور اسی پر لوگوں کو چلنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے اعتراضات ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نے سن رکھا ہے کہ مسلک کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 مسلک کے امام ہیں، یہ حق پر ہیں اور 5واں کوئی مسلک ہو نہیں سکتا، یہ بات حق ہے بزرگوں۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ 4 کے بعد ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں دیا؟ اگر ہم نے دیا تو پھر یا تو وہ 4 والی بات غلط ہوگی یا پھر آپ نے غلط کیا ہے۔ بزرگوں میں آپ کو بتاؤں یقیناً مسلک کے 4 امام ہیں اور 4 امام کے علاوہ 5واں امام ہو نہیں سکتے، 5واں مسلک ہو نہیں سکتا، لیکن بزرگوں ہم اگر آپ یہ کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی سچائی ہوگی، کوئی گہرائی ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ کیوں کہا جاتا ہے بزرگوں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگوں آج سے نہیں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پیارا مذہب ہے، کوئی اچھا مذہب ہے، تو سب سے پیارا مذہب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی حق کوئی دین نہیں ہے۔ بزرگوں یہ دین اس وقت سے چلا آ رہا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو حضرت آدم کے سپرد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام آتے رہے، ان کی امتیں آتے رہی، دین وہی اسلام تھا، لیکن فروعی اعتبار سے، ایک حقیقی اعتبار سے ہوتا ہے۔ حقیقی وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ بزرگوں یہ حقیقی ہے، اور فروعی وہ چیز ہیں جو آپ کو ضرورت کے اعتبار سے وہ بدلتی رہتی ہے اور اس کے بدلنے سے آپ کے ایمان پر کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ جیسے نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے اعتبار سے جب دوسرے انبیاء کرام آتے رہے ان کے فروعی اعتبار سے وہ چیزیں بدلتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور اعتبار سے عبادت کرنے کا حکم تھا، حضرت موسیٰ ان کے زمانے میں کچھ اور حکم تھا، حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں کچھ اور حکم تھا۔ تو انبیاء کرام آتے رہے، شریعتیں بدلتی رہی، فروعی اعتبار سے بدلتی رہی، لیکن حقیقی اعتبار سے وہی دین اسلام رہا۔ آج اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام تو 1400 سال پہلے کا ہے، اس سے پہلے آپ کا اسلام نہیں تھا، بزرگوں میں آپ کو بتاؤں یہ غلط ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام حضرت آدم ہی سے چلا ہے۔ جب اللہ
حقیقی اعتبار سے ایمان و عقیدہ وہی ہے. اب بزرگوں میں آپ کو بتاؤں ایمان و عقیدہ وہی اور اس کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے, مومن کہا جاتا ہے. لیکن ضرورت کے اعتبار سے, وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ان کے ناموں کے اندر کچھ لوگ پہچان کے لیے انہوں نے کچھ ناموں کے اندر تبدیلی ہوئی. جیسے آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. وہ مسلمان تھے, وہ مومن تھے, لیکن ان کے ماننے والے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جو ان کو نہیں مانتے تھے اس زمانے میں اسے فرعونی کہا جاتا تھا. وہ کافر تھے, وہ فرعونی تھے. بزرگوں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ مسلمان تھے, لیکن چونکہ دوسرے بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, تو اس کی پہچان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا. جو مسلمان نہیں آتے ان کے چہروں پر, ان کی پیشانی پر بل آنے شروع ہو جاتے, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ مسلمان حقیقی اعتبار سے نہیں ہے, اور انہیں نام بنی اسرائیل دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, ان کے ماننے والے بھی مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن بزرگوں گہرے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو حق کہنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا. جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی بات کی جاتی تو جو اس ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, جھوٹ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے نام لینے کے بعد ان کے چہرے پر بل آنا شروع ہو جاتا. لہٰذا اس بات سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ حق نہیں, یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ فرعونی ہے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا ان کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ دین ابراہیم پر ہے, دین ابراہیم پر ہے. مختصر باتیں بہت ہے, مختصر کر کے میں آپ کو بتاؤں. اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ کے آنے سے پہلے آج کے لوگ, بہت سارے لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں, نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے, نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں, اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, جب اسلام قبول نہیں کیا تو وہ کافر ہوئے. بزرگوں میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف ستھرے نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل فرماتا ہے. ناپاک نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انبیاء کرام کی نسلوں کو ان کی کبھی انہیں منتقل نہیں کرتا ہے. ہر انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے, اور جو سارے انبیاء کا امام ہو, سارے نبیوں کا نبی ہو, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک اور ناپاک سلبوں میں کیسے منتقل کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پاک سلبوں کے مطلب یہ نہیں ہوتا, صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ظاہری اعتبار سے پاک و صاف ہوں, ہم گندہ نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پاک و صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان و عقیدہ درست ہو, وہ کفر سے پاک ہو, وہ ایمان سے لبریز ہو, اور ایمان کی گہرائی سے وہ پاک و صاف ہو, اور کفر سے وہ پلید نہ ہو, کفر سے وہ ناپاک نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قانون بنا رکھا ہے تو ان کے جو والدین تھے, میرے آقا کے جو والدین تھے, وہ دین حق پر تھے اور دین اسلام پر تھے. لیکن بزرگوں لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے نبی اعلان نبوت کیا نہیں ہے, وہ ابھی اعلان نبوت کیا نہیں, تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوئے. بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ان کے والدین دین ابراہیم پر تھے, دین ابراہیم پر تھے. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر حق کے مقابلے میں کوئی کفر ہوتا ہے, لیکن جب کفر اور جب باطل اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے اس نام سے منسوخ کرتے ہیں تو اس کی پہچان کے لیے کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. اور دین ابراہیم جو یقیناً دین اسلام تھا, ان کی پہچان کے لیے دین ابراہیم کہا جانے لگا. بزرگوں اسی طریقے سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے ماننے والے کو صحابہ کہا جانے لگا, مومن کہا جانے لگا, مسلمان کہا جانے لگا. ان کے جو کفر, ان کے جو باطل تھے, ان کے جو مخالف تھے, انہیں کافر کہا جاتا تھا. بزرگوں انہیں کے درمیان کچھ منافقین نے جنم لیا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے, ان کے ساتھ عبادت کرتے, لباس یوں ہی پہنتے تھے, لیکن ان کا ایمان و عقیدہ درست نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے, اور نے منافقین کا جملہ دیا ہے کہ وہ منافق تھے. اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعہ کے دن ایک منافق کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکالا, اور بہت سارے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ منافقوں سے بچو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت قریب تھا کہ آپ وصال فرمانے والے تھے, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے, تو حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بہت دیر بات ہوئی. صحابہ کرام جب حضرت حذیفہ باہر آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا, اے حذیفہ بتاؤ تو صحیح, اتنی دیر آخر تمہارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی.
حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہمیں منافقین کا نام بتایا گیا ہے، ہمیں منافقین ایک ایک منافق کا نام بتایا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے حذیفہ ہمیں بھی تو بتا دو تاکہ ان منافقین سے ہم بچ کر رہیں، ان سے دور رہیں، ان سے بچ کر رہیں، ہمیں بتا دو۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا اے صحابیوں اگر میں آپ کو بتا دوں تو یقیناً آپس میں خلفشار ہو جائے گا، آپس میں لڑائی خونریزی ہو جائے گی۔ بزرگوں یہ بات سچ ہے۔ اگر آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں کفر پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا ایمان و عقیدہ حق پر نہیں ہے، وہ غلط کرتے ہیں، اگر کوئی چور منہ پر چور کہہ دے تو اسے غصہ آئے گا، وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی بھی ہو اگر اسے آپ منہ پر غلط کہتے تو اسے غصہ آتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں تو آپس میں خلفشار ہو جائے گا، چونکہ وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، اگر منافق انہیں کہہ دیا جائے تو وہ آگ بگولا ہو جائیں گے، آپس میں خلفشار پیدا ہو جائے گا۔ المختصر معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہیں جب نہیں بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک معاملہ کیا کہ جب ان کے پاس کوئی جنازہ آتا تو جنازہ پڑھانے کا حکم امیر المومنین کو ہوا کرتا تھا، خلیفہ کو ہوا کرتا تھا، خلیفہ کے علاوہ ان کے رہتے میں کوئی دوسرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ آتا تو پہلے پوچھتے حضرت حذیفہ ہیں اس جماعت میں، اس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ ہیں؟ اگر کہا جاتا کہ حضرت حذیفہ ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اگر آواز آتی کہ حضرت حذیفہ نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے اور وہ یہ کہتے کہ یہ منافق کی جنازہ ہے، اسی لیے حضرت حذیفہ نہیں آئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ منافق کون ہے، اس لیے حضرت حذیفہ نہیں آئے اور وہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو بزرگوں یہ باتیں ہیں، میں جو بات لے جانا چاہ رہا ہوں، اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا؟ تو وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا ہمیں کیسے معلوم کہ وہ فرقہ جنتی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہو، اہل سنت یعنی سنت رسول کو اپنانے والا ہو اور والجماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ 73 فرقے ہونے ہیں، ہمارے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے، آج دنیا کی کسی کی طاقت چاہنے سے یہ 73 فرقہ نہ 74 ہو سکتا ہے نہ 72 ہو سکتا ہے، یہ ہونا ہے چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہونا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ البتہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ صحیح ہوگا۔ ہم اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک فرقہ جنتی ہوگا، کہ ایک فرقہ راہ حق پر ہوگا، اسی فرقے کو اپنائے، اسی راہ پر چلیں، ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو حضرت صحابہ کرام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں خارجی پیدا ہوئے تو ان خارجی سے چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی مخالفت تھی، اہل بیت سے وہ بغض رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے مقابل میں اہل سنت والجماعت کہا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، اور معتزلہ فرقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسمانی ہونے کا قائل تھا، اس دور میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے رد کیا اور ان کے مسلک پر لوگ ان سے پہچان کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو جو معتزلہ فرقہ کے لوگ تھے ان سے مخالف ہوتے اور لوگ پہچان کے لیے انہیں اشعری کہا جاتا تھا۔ میں بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں مسلمان دین اسلام کے ماننے والے مسلمان تھے لیکن پہچان کے لیے انہیں اشعری یا پھر اور دوسرے ناموں سے یاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ بات چلتی رہی بزرگوں، اس ہندوستان کے اندر وہ وقت تھا جب خلفشار پیدا ہوا تھا اور لوگ مسلمان کہنے والے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے اور نبی کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے خلاف جو لکھنے والا جو قلم تھا، جو لکھنے والی ذات تھی، وہ کوئی ذات اور ذات نہیں بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، اور سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والی ذات کوئی اور ذات نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے عالی رسول حضرت حاجی وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا تھا۔ تو وہ جو کافروں کے، جو باطلوں کے خلاف انہوں نے قلم لکھنا شروع کیا تھا، ان کے خلاف جو باتیں لکھنی شروع کی تھی، لہذا ان کی وجہ سے لوگوں نے مسلک حقہ کو، اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، بلکہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر چلنے والا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا اسی راہ
राह पर चलकर उसी राह को बताने के लिए और उजागर करते हुए आला हजरत ने लोगों के सामने रोशनास कराया और इसीलिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। बुजुर्गों, आज भी लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि हम हनफी हैं, हम इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर हैं, हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हैं। और बुजुर्गों, चूंकि वो भी लेकिन उनके अकीदे दुरुस्त नहीं है, अपने आप को हनफी कहने के बावजूद भी वो हक पर नहीं, उनके अकीदे दुरुस्त नहीं है। बुजुर्गों, इसी पहचान के लिए जब सरकार आला हजरत के नाम के चर्चे की जाते हैं, उनकी बातें की जाती हैं, जो हक पर नहीं है उनकी पेशानियों पर बल आना शुरू हो जाता है और उन्हें वो ये बातें सुनना गवारा नहीं करते हैं। बुजुर्गों, इसीलिए सिर्फ पहचान के लिए, इस बात की तस्दीक के लिए कि अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत है, तो बुजुर्गों हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि मसलक आला हजरत कोई और मसलक नहीं है, बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बताई और उनके नक्शे कदम पर चलने को मसलक आला हजरत कहा जाता है। हमें और आपको चाहिए कि हक को पहचाने, सिर्फ अच्छी आवाज सुनकर, अच्छे अंदाज से सुनकर आप उनके पीछे ना चले जाएं, बल्कि ईमान और अकीदे के एतबार से उन्हें टटोलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को अच्छी और सही बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन।